الحمدللہ الذی ہدانا للتمسک بالثقلین وجعل لنا القرآن قرۃ عین رب المشرقین والمغربین والصلاۃ والسلام علی مولانا و مولا الثقلین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المستحکم بقولہ الاحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ صلوات پڑھیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، حاضرین مکرم، علماء کرام، دانشوران اعظام، پروردگار عالم نے انسانیت اور بشریت کی ہدایت کے لیے جتنے بھی نبیوں کا سلسلہ رکھا، جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، تو ان کی حفاظت اور سیکیورٹی کا پورا انتظام کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے بھیج دیا اور جانے کے بعد یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم کس طریقے سے تبلیغ دین کرتے ہو۔ حفاظت کا پورا انتظام ارشاد ہو رہا ہے، الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین، کہ وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے نبوت عطا کی ہے، جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، جنہیں ہم نے حکم عطا کیا ہے، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر لوگ ان کا انکار کرنا چاہتے ہیں تو انکار کر دیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، ان کی حفاظت کے لیے ہم نے ایک قوم کو موکل کیا ہے جو کافر نہیں ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے نبیوں کو بھیجا تو ان کی حفاظت کا ایک انتظام کیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم نے اگر نبیوں کو بھیجا تو ان کی حفاظت کا پورا انتظام کیا۔ دوسری جگہ آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، کافروں کے قول کو پروردگار نقل کر رہا ہے، ان ھذا الا افک افتراہ فقد وآنہ علیہ قوم، کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو محمد کو چٹکیوں میں مسل دیں، یہ محمد جو کچھ بھی لائے ہیں یہ سب کے سب افترا پردازیاں ہیں، معاذ اللہ، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ وحی نہیں ہے، یہ جو کچھ محمد لائے ہیں یہ افترا پردازیاں ہیں، اور ہم محمد کو چٹکیوں میں مسل دیں، مگر کیا کریں، ایک قوم ہے جو مستقل محمد کی مدد کر رہی ہے۔ بڑی توجہ کیجیے گا، ایک قوم ہے جو مستقل محمد کی مدد کر رہی ہے۔ اب آپ پوری تاریخ اسلام کا مطالعہ کر کے ہمیں بتائیے کہ وہ قوم کون تھی جو محمد کی مدد کر رہی تھی۔ بڑی توجہ کیجیے گا، وہ قوم کون ہے جو محمد کی مدد کر رہی ہے؟ تو تاریخ میں ذات ابو طالب کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آئے گا، یہ صرف اور صرف ابو طالب ہے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک قوم ہے جو محمد کی مدد کر رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب تنہا انسان ہے، ابو طالب قوم کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک قوم ہے، ایک گروہ ہے جو ابو طالب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ابو طالب تنہا انسان ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے ایک قوم ہے جو مستقل محمد کی مدد کر رہی ہے۔ ہم نے کہا تاریخ میں ابو طالب کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آئے گا جو قوم ہو۔ بڑی توجہ کیجیے گا، ہم نے کہا اچھا ابو طالب اکیلے ہو کے قوم کے برابر نہیں ہو سکتے، کہ صاحب ابو طالب تنہا ہیں، قوم کے برابر کیسے ہوں گے؟ ہم نے کہا یہ قرآن کی طرف
جہاں پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کا تذکرہ کیا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، واہ واہ ابراہیم ایک پوری امت کے برابر تھے. بڑی توجہ کیجیے گا. کیا بات ہے. میں نے کہا بھئی بات سمجھ میں نہیں آئی. ابراہیم اکیلے اور قرآن کہہ رہا ہے ایک امت کے برابر تھے. ہم نے مفسرین سے پوچھا بھیا یہ بتائیے کہ اکیلے ابراہیم ہو کے امت کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو مفسرین نے جواب دیا بات دراصل یہ ہے کہ جس وقت ابراہیم اس کی توحید کا پرچم بلند کر رہے تھے، کائنات میں کوئی اور پرچم بلند کرنے والا نہیں تھا، لہٰذا ابراہیم تھے تو اکیلے مگر اپنے جذبات و احساسات میں ایک امت کے برابر تھے. ہم نے کہا بالکل اسی طریقے سے جب ابو طالب محمد کی مدد کر رہے تھے تو کوئی اور مدد کرنے والا نہیں تھا. تو جب ابراہیم اکیلے ہو کے امت کے برابر ہو سکتے ہیں تو ابو طالب قوم کے برابر کیوں نہیں ہو سکتے؟ صلوات میں محمد و آل محمد پر. نعرہ ابو طالب زندہ باد، نعرہ ابو طالب، نعرہ ابو طالب، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ صلوات. جب ابراہیم امت کے برابر ہو سکتے ہیں تو ابو طالب قوم کے برابر کیوں نہیں ہو سکتے؟ اچھا آپ یہ دیکھیے رسول کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیے. 23 سالہ زندگی رسول کی، نبوت کی. بڑی توجہ کیجیے گا. 63 سالہ زندگی رسول کی، جس میں 23 سال ظاہری اعلان نبوت کے بعد، 40 سال تک وہ اور ہوں گے جو کہتے تھے نبی ہی نہیں تھے. بڑی توجہ کیجیے گا. نبی تھے. اچھا کمال کی بات ہے بھائی جن کے پسینے کے صدقے میں انبیاء پیدا ہوئے ہوں. جناب عیسیٰ تو آغوش مادر میں کہہ رہے ہیں انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، مجھے نبی بنایا ہے. جناب یحییٰ کا جہاں تذکرہ ہے ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے جناب یحییٰ کی، اور پروردگار پہلے ہی سے بشارت دے رہا ہے زکریا کو کہ ہم تمہیں ایک بیٹا عطا کریں گے جو نبی ہوگا. بڑی توجہ کیجیے گا. جن کے پسینوں کے صدقے میں انبیاء تخلیق پاتے ہوں وہ تو پیدا ہوتے ہی اعلان کر دیں، اور رسول کو 40 سال تک پتہ ہی نہ ہو کہ وہ رسول ہیں کہ نہیں ہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے بھئی رسول تھے. کب سے تھے؟ کنتو نبیہ وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. تو 40 سال تک اعلان نبوت، اظہار نبوت سے پہلے رسول کی زندگی، اور اظہار رسالت کے بعد 23 سال کی زندگی. اب آپ 23 سال کی، بڑی توجہ کیجیے گا، 23 سال کی زندگی کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیجیے. زندگی کا کچھ حصہ رسول نے مکے میں گزارا، کچھ حصہ مدینے میں گزارا. مکے کی زندگی کتنے سال کی ہے؟ 13 سال کی زندگی رسول کی مکے کی. مدینے کی زندگی 10 سال کی. بڑی توجہ کیجیے گا، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے موجود ہے. 23 سالہ زندگی کو اگر 2 حصوں میں بانٹا جائے تو 13 سال کی رسول کی مکے کی زندگی، 10 سال کی رسول کی مدینے کی زندگی. مکے کی زندگی میں رسول کے پاس طاقت نہیں ہے، رسول کے پاس لشکر نہیں ہے، رسول کے پاس قوت نہیں ہے، رسول کے پاس ہتھیار نہیں ہے. لیکن جب رسول مدینے کی زندگی میں آ گئے تو اب مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی تعداد، چھوٹا سا لشکر، کچھ ہتھیار، کچھ قوت، کچھ حکومت رسول کے پاس آ گئی. اور آپ پوری 23 سالہ زندگی رسول کی اٹھا کے دیکھیے بھئی، جتنی بھی جنگیں، جتنے بھی غزوے رسول کی زندگی میں ہوئے ہیں وہ سب مدینے کی زندگی میں ہوئے، مکے کی زندگی میں نہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ مکے کی زندگی میں کوئی جنگ نہیں ہے. جنگ بدر مدینے کی زندگی میں، جنگ احد مدینے کی زندگی میں، جنگ خندق مدینے کی زندگی میں. اچھا کمال کی بات یہ ہے بھئی جنگ بدر کافر کہاں سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے؟ مکے سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے نا. جنگ احد کہاں سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے؟ قصب مکے سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے مدینے میں. جنگ خندق مکے سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے مدینے میں. میں کہوں گا کافروں تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. ارے آج تو رسول کے پاس طاقت ہے، رسول کے پاس ہتھیار ہے، رسول کے پاس قوت ہے، رسول کے پاس لشکر ہے. ارے جب مکے میں تھے تبھی کیوں نہیں مار دیا؟ نہیں غور کرتے ہیں. رسول جب مکے میں تھے
جب رسول کے پاس طاقت نہیں تھی، جب رسول کے پاس قوت نہیں تھی، جب رسول کے پاس حوصلہ نہیں تھا، اس وقت کیوں نہیں مار دیا؟ تو کافر کہے گا وہاں کیسے مار دیتے، وہاں ابو طالب موجود تھے۔ کافر کہے گا وہاں کیسے مار دیتے، وہاں ابو طالب موجود تھے۔ اب سمجھیے ہزاروں کی مسلمانوں کی قوم نے جو مل کے کیا، ابو طالب نے مکے میں تنہا کیا۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ایک قوم ہے جو مستقل محمد کی مدد کر رہی ہے، بڑی توجہ کیجیے۔ وہ قوم کون ہے؟ دیکھیں مکے میں ابو طالب، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں مگر جگہ بدلتی ہے تو نام بدل جاتا ہے، بڑی توجہ کیجیے گا۔ جگہ بدلی، انگریڈینٹس وہی ہیں لیکن جگہ بدلنے کے بعد نام بدل جاتا ہے۔ ایک چیز ہے جسے ہم زندگی کہتے ہیں، آب حیات کہتے ہیں، پانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہندوستان میں ہمیں پیاس لگی، ہم نے کیا کہا؟ پانی، بڑی توجہ کیجیے گا۔ ہم نے کہا پانی، ہم ایران چلے گئے، وہاں پیاس لگی، ہم نے وہاں پانی 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 کہنا شروع کیا، کسی کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ چیز وہی تھی، بڑی توجہ کیجیے گا، چیز وہی تھی مگر وہاں آب کہنا پڑا۔ جب ہم نے اشارے سے کہا تو کہا کہ آب چاہیے، چیز وہی مگر یہاں پانی وہاں آب۔ اب آپ گلف کنٹریز میں چلے جائیے، عرب میں چلے جائیے، وہاں پانی پانی کہتے رہیے، وہاں آپ آب کہتے رہیے، کوئی نہیں سمجھے گا، وہاں آپ کو ماں کہنا پڑے گا۔ یورپ امریکہ چلے جائیے، وہاں پر آپ کہتے رہیے، ماں کہتے رہیے، کوئی نہیں سمجھے گا، وہاں پہ آپ کو واٹر کہنا پڑے گا۔ چیز ایک ہے، جگہ بدلی، نام بدل گئے، بڑی توجہ کیجیے گا۔ قوم ایک تھی، مکے میں تھی تو ابو طالب کہلائی، مدینے میں آئی تو علی بنی، کربلا میں آئی تو عباس بن گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کربلا میں آئی تو عباس بن گئی۔ اب سمجھیے علی نے عباس کو مانگا کس لیے تھا؟ واہ واہ، اب سمجھ میں آیا؟ بندہ بے نیاز کی دعاؤں کا ثمر ہے عباس۔ علی نے کبھی کچھ مانگا نہیں۔ پوری سیرت مولائے کائنات اٹھا کے دیکھ جائیے، جتنی بھی فضیلتیں ہیں وہ علی نے مانگی نہیں ہیں۔ فضیلتیں جس کا دروازہ خود تلاش کرتی ہوئی آئیں اسے علی کہتے ہیں۔ فضیلتیں جس کے در کی بھکارن بن کے آئے، فضیلتیں خود تلاش کرتی ہوئی آئی ہیں۔ طہارت علی کے در پہ تلاش کرتی ہوئی آئی ہے، ولایت ان کے در کو تلاش کرتی ہوئی آئی ہے، شجاعت ان کے دروازے کو تلاش کرتی ہوئی آئی ہے۔ یہ فضیلتوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، انہوں نے کبھی کچھ مانگا نہیں کہ پروردگار یہ دے دے، معبود یہ دے دے۔ اچھا جس نے کبھی کچھ نہ مانگا ہو، بڑی توجہ بھئی، علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، اکثر لوگ ملا کرتے ہیں راستے میں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت مانگنے والے ہوتے ہیں، بڑی توجہ کیجیے گا، یہ گواہی دیں گے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کبھی بہت کچھ مانگا کرتے ہیں، اتنی طلب بڑھتی ہے کہ عطائیں اپنے دامن کھینچ لیتی ہیں، یعنی دینے والا دینے کے بعد تھک جایا کرتا ہے کہ صاحب کتنا دیں۔ ایک مثال دے دوں، آپ کسی کے دروازے پر پہنچ جائیے، 10 بجے دن میں پہنچیے، پہلے دن آپ کا بڑا احترام ہوگا، ناشتہ پانی لگے گا، چائے بھی لگے گی، سب کچھ ہوگا۔ دوسرے دن پھر 10 بجے پہنچ جائیے، اب ناشتے میں کٹوتی ہونے لگے گی دھیرے دھیرے۔ تیسرے دن پھر پہنچ جائیے، شاید چائے مل جائے اگر بہت شریف انسان ہو۔ چوتھے دن پھر پہنچ جائیے، پانی مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے گا۔ 5ویں دن پھر پہنچ جائیے اور آپ کہیے بھیا چائے، اندر سے آواز آئے گی دودھ نہیں ہے۔
بڑی توجہ کیجیے. تو جب لوگ مانگنے لگتے ہیں تو عطائیں اپنے ہاتھوں کو کھینچنے لگتی ہیں. بڑی توجہ کیجیے گا. لیکن علی وہ ہے کہ جس نے کبھی کچھ مانگا نہیں. علی وہ ہے جس نے کبھی کچھ مانگا نہیں. اچھا قبلہ روز ملتے ہیں، مارکیٹ میں ملتے ہیں، مسجد میں ملتے ہیں، امام بارگاہ میں ملتے ہیں، مجلس میں ملتے ہیں، لیکن کبھی کچھ مانگا نہیں. ہر انسان کہتا ہے کمال کی بات ہے، بڑے خوددار انسان ہیں. اگر کوئی ان میں سے ایک عالم دین بھی آپ کے دروازے پہ آ جائے اور آ کے کہے کہ صاحب آج چائے پینے کا دل کر رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ فوراً دوڑ کے گھر کے اندر جائیں گے، کہیں گے صاحب قبلہ روز ملتے تھے، روز ملاقات ہوتی تھی، کبھی مسجد میں ملاقات ہوتی تھی، کبھی مجلس میں ملاقات ہوتی تھی، کبھی مارکیٹ میں ملتے تھے، مگر کبھی کچھ مانگا نہیں. آج نہ جانے کس موڈ میں آئے ہیں، چائے مانگ رہے ہیں. ایسی چائے بناؤ، ایسی چائے بناؤ کہ قبلہ یاد کریں. علی نے کبھی کچھ مانگا نہیں، پہلی مرتبہ مصلی بھی جا کے کہا پروردگار ایک بیٹا عطا کر. قدرت نے بھی کہا ایسا دے دو دنیا یاد کرے. صلوات محمد والے محمد پر. اچھا تمناؤں کی ایک سائیکولوجی ہوتی ہے، خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، امیدیں جنم لیتی ہیں. انسان کے دل میں جب خواہش پیدا ہوتی ہے، کچھ چاہتا ہے، کوئی ڈیزائر، کوئی وش، تو اس کے بیک گراؤنڈ میں، اس کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے. بڑی توجہ کیجیے گا، ایک باریک بات کہنے جا رہا ہوں. بھئی مثال کے طور پر جب تک آپ نے بہترین کار دیکھی نہیں تھی، آپ کے دل میں کار کا تصور نہیں تھا، آپ سوچ ہی نہیں سکتے. بھئی تاریخ میں بھی اس کی مثالیں ہیں. سلیمان نے حکومت کا دعویٰ، حکومت کا کے لیے دعا کی پروردگار ایک ایسی حکومت عطا کر. تو پس منظر میں کیا تھا؟ سلیمان کی حکومت مانگنے کے پیچھے داؤد کی حکومت تھی. کیونکہ سلیمان نے داؤد کی حکومت دیکھی تھی، لہٰذا خواہش پیدا ہوئی کہ اس سے بڑی حکومت ہمارے پاس ہو. کار جا رہی تھی، بہترین کار تھی. آپ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کبھی کس کی کار ہے؟ کہ فلاں صاحب کی کار ہے. آپ کے بھی دل میں تصور پیدا ہوا کہ صاحب ایسی کار ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. بہترین مکان دیکھا آپ نے جب مکان دیکھا، آپ نے پوچھا کس کا مکان ہے؟ کہ صاحب ان کا کام ہے. اللہ کرے پروردگار پیسہ دے تو ایسا مکان میں بھی بناؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمنائیں اور آرزوؤں کی اپنی ایک سائیکولوجی ہے. تمنائیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں، تمنائیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب انسان کسی کو دیکھتا ہے. جناب زکریا نے جو اولاد کی تمنا کی، 100 سال کے ہو گئے تھے جناب زکریا، مگر اولاد کی تمنا نہیں کی تھی. مگر جب مریم کو دیکھا تو اولاد کی تمنا پیدا ہوئی. میں کہوں گا یا علی، بیٹوں کی موجودگی میں بیٹے کی تمنا نہیں غور کر رہے ہیں. کسے دیکھ کے مانگ رہے ہیں؟ کیا عبد المطلب کو دیکھ کے مانگ رہے ہیں؟ کسے دیکھ کے مانگ رہے ہیں؟ کیا ابو طالب کو دیکھ کے مانگ رہے ہیں؟ علی کہیں گے نہیں، خود کو دیکھ کے مانگ رہا ہوں. صلوات محمد والے محمد پر. اچھا کمال کی بات ہے، آپ دیکھیے کیا مانگا تھا. ایک ایسا بہادر بیٹا. بڑی توجہ کیجیے گا، ایک عجیب مرحلے پہ لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کے ذہنوں کو، اگر آپ تھوڑی دیر میرا ساتھ دیں. ایک بہادر بیٹا جو کربلا میں حسین کا ساتھ دے. بیٹوں کی موجودگی میں بیٹے کی تمنا. دنیا یہ کہہ سکتی ہے کہ صاحب وہ تو رسول کے بیٹے تھے، لہٰذا علی اپنا بیٹا تلاش کر رہے تھے. بہادر. اچھا ایک سوال کروں آپ سے، یہ بتائیے اگر بہادری کے لیے مانگا تھا تو بہادری دکھانے کا موقع تو ملا نہیں. کربلا میں بہادری دکھانے کا موقع جناب عباس کو نہیں ملا، تو پھر کس لیے مانگا تھا؟ اچھا دنیا کی نگاہ میں شجاعت تلوار چلانے کا نام ہے، دشمن کو قتل کر دینے کا نام ہے، سینے پہ چڑھ جانے کا نام ہے، بدلہ لے لینے کا نام ہے. مگر تاریخ یہ لکھتی ہے علی کی نگاہ میں، علی کی نگاہ میں طاقت یہ نہیں ہے کہ دشمن کے سینے پہ چڑھ جاؤ. اختیار ہونے کے بعد صبر کا نام شجاعت ہے. اختیار ہونے کے بعد صبر کا نام شجاعت ہے. تو کیوں مانگا تھا؟ بہادری دکھانے کا موقع ملا نہیں. اچھا ایک باریک سوال اور ذہن میں پیدا کیجئے. وہ سوال یہ ہے
کہ کیا پوری کربلا جناب عباس میں منحصر تھی؟ یعنی اگر جناب عباس نہ ہوتے تو کربلا کمپلیٹ نہ ہوتی؟ کیا ایسا ہے؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کربلا میں، واقعہ کربلا میں ہر کا اپنا ایک الگ رول ہے، ہر نے اپنا ایک کردار ادا کیا ہے، یہاں تک کہ علی اصغر کا بھی کردار کربلا میں موجود ہے، قاسم کا اپنا کردار موجود ہے، علی اکبر کا اپنا کردار موجود ہے، تو پوری کربلا جناب عباس میں منحصر نہیں ہے۔ تو مانا کس لیے تھا کہ پروردگار ایک ایسا بہادر بیٹا عطا کر۔ بڑی توجہ کیجیے گا، ایک عظیم شاعر گزرے ہیں شیخ خضری، انہوں نے ایک دن شعر کہا، یومن ابو الفضل استجارہ بہ الہدا، وہ دن یعنی عاشور کا دن کہ جس دن ہدایت نے، ہدا نے عباس کی پناہ لی۔ اب ذہن میں تصور پیدا ہوا، شعر تو کہہ دیا، عالم دین بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں، جب شعر کہہ دیا تو ذہن میں تصور پیدا ہوا کہ کہیں مبالغہ آرائی تو نہیں ہوگی، کہیں بات بڑھا تو نہیں دی۔ بھئی معصوم کے ہوتے ہوئے، امام معصوم کے ہوتے ہوئے خدا پناہ لے جناب عباس کے پاس، بیاس کو بند کر دیا، رکھ دیا۔ شب ہوئی، خواب میں امام حسین کو دیکھا، مولا آئے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ شیخ خضری کلام کو آگے کیوں نہیں بڑھایا، قصیدہ آگے کیوں نہیں کہا؟ شیخ خضری نے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا کہ مولا گستاخی ہو گئی، بات دراصل یہ ہے کہ میں نے شعر تو کہہ دیا کہ یوم ابو الفضل استجارہ بہ الہدا، وہ دن کہ جس دن خدا نے عباس کی پناہ لی۔ پھر میں یہ سوچنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مبالغہ آرائی ہو جائے، عصمت کی موجودگی میں عباس سے خدا پناہ لے۔ مسکرا کے حسین نے کہا بالکل صحیح کہا ہے، بڑی توجہ کیجیے گا، وَالشَّمْسُ مِنْ قَدْرِ الْعُجَاجِ لِسَامُهَا، عاشور کا دن وہ دن تھا کہ جس دن گمراہی نے پوری طریقے سے سورج کو گھیر لیا تھا، عاشور کا دن وہ دن تھا، اور عباس سے خدا نے پناہ لی تھی۔ اب سمجھیے گا کیوں آنگا پروردگار عالم نے جہاں رسول کا کیریکٹرائزیشن کیا، جہاں رسول کو بھیجنے کی بات کی، تو کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ وہی پروردگار ہے کہ جس نے اپنے رسول کو دو ہتھیار دے کے بھیجے، ایک کا نام ہدا ہے، ایک کا نام دین حق ہے۔ نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ ایک کا نام دین حق، ایک کا نام ہدا۔ اب سمجھ میں آیا، ارے کربلا میں دونوں بھائیوں کا جواب نہیں ہے، نہ عباس کا جواب ہے نہ حسین کا جواب ہے۔ عباس وہ ہیں جنہوں نے ہدا کو بچایا، حسین وہ ہیں جنہوں نے دین کو بچایا۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ بوفا 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 بوفا، حسینیت حسینیت، نعرہ صلوات۔ جو بھائی عقیل سے کہا، عقیل کون ہے آپ جانتے ہیں؟ عقیل کون ہے؟ عقیل سے کہا علی نے، ابو طالب کے بیٹے ہیں عقیل، عرب کے بہت بڑا نساب، شجرہ نسب جاننے والا عقیل۔ اس زمانے میں عرب میں 4 لوگ تھے جو نسب جانا کرتے تھے، جو شجرہ جانا کرتے تھے، جو لوگوں کی جینیولوجی جانا کرتے تھے، لیکن فرق تھا عقیل میں اور ان تینوں میں۔ یہ وہ لوگ تھے جو صرف نسب جانتے تھے، عقیل وہ تھے جو حسب بھی جانتے تھے، نسب بھی جانتے تھے۔ اور تاریخ نے یہاں تک لکھا ہے کہ کتنے بڑے نساب تھے عقیل، کتنے بڑے شجرہ جاننے والے تھے کہ اگر پورے عرب میں کسی نے کسی کا نام غلط ولدیت کے ساتھ لے لیا، بڑی توجہ کیجیے گا، اگر غلط ولدیت کے ساتھ لے لیا تو عقیل کہتے تھے فلاں ابن فلاں نہیں ہے، یہ فلاں ابن فلاں ہیں۔ اگر کسی نے کہا کہ صاحب فلاں ابن فلاں آئے ہیں تو عقیل کہتے تھے یہ فلاں ابن فلاں نہیں ہے، یہ فلاں ابن فلاں ہیں، مشہور غلط ولدیت سے ہو گئے۔ یہ عرب کا دستور تھا، عرب کا رواج تھا۔ عقیل لوگوں کے شجرے جانتے تھے۔ ایک مرتبہ دربار خلافت میں پہنچ گئے، حاکم نے کہا ہمارا شجرہ بیان کرو، عقیل نے بات کاٹ دی، عقیل دوسری بات کرنے لگے۔ پھر ایک مرتبہ اسے تھوڑی دیر بعد یاد آیا، اس نے کہا عقیل میں نے کیا کہا، میرا شجرہ نسب بیان کرو، عقیل نے پھر بات کاٹ دی۔ جب اصرار بڑھا
عقیل نے کہا نہ پوچھ ورنہ شرمندہ ہو جائے گا، مت پوچھ ورنہ شرمندہ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ جب اسرار بڑھا، عقیل نے کہا تو فلاں ابن فلاں نہیں ہے، فلاں ابن فلاں ہے۔ دوڑا ہوا ماں کے پاس گیا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ ماں نے کچھ نہیں کہا، بس اتنا پوچھا تیرے دربار میں عقیل تو نہیں آ گئے؟ صلوات محمد وآل محمد پر۔ تو ایسے شخص کا انتخاب کیا، علی نہیں جانتے تھے، علی خود جانتے تھے، مگر عقیل کی منزلت کو پہچانوانا تھا دنیا کو، عقیل کی منزلت کو دنیا کو پہچانوانا تھا، لہٰذا عقیل کا انتخاب کیا۔ عقیل ایسا خاندان بتاؤ کہ جس میں شادی کروں۔ اور کمال ہے جس طریقے سے میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے پروردگار عالم نے اس بات کا انتخاب کر لیا تھا کہ زہرا کے علاوہ حسنین کی ماں کوئی اور ہو نہیں سکتی، کسی کو یہ کمالی حاصل نہیں ہو سکتا، حسنین کی ماں ہونے کے لیے زہرا ہونا شرط ہے۔ اسی طریقے سے ام البنین عباس کی ماں ہونے کے لیے ام البنین ہونا شرط ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے سرکار 5 منٹ کے لیے آذان کا وقت ہو گیا۔ یہیں سے آذان دے دیجیے۔ আপনারা কেউ উঠবেন না। টাইম হয়ে গেছে, টাইম হয়ে গেছে, آذان پورے شروع کرو۔ 5:42 টাইম হয়ে গেছে, আজান দিয়ে দেন। جو مستقل محمد کی مدد کر رہی، یہ قوم کبھی ابو طالب کی صورت میں مدد کرتی ہے، کبھی علی کی صورت میں مدد کرتی ہے، ایک پورا سلسلہ ہے اقوام کا کہ جو مستقل اسلام کی مدد کر رہے ہیں، دین کی مدد کر رہے ہیں۔ اور ابو طالب نے وہ ذمہ داری جو مکے میں اٹھائی تھی، ایک پورا سلسلہ ابو طالب نے ایک پوری قوم تیار کر دی۔ دو شخصیتیں ہیں جنہوں نے اسلام کی بنیادوں میں اپنی ساری محنت خرچ کر دی، اور یہ دونوں محسن اسلام ہیں، یہ دونوں محسن اسلام ہیں۔ جناب ابو طالب محسن اسلام ہیں، اگر ابو طالب کا سپورٹ نہ ہوتا تو اسلام ایک قدم نہ چل سکتا تھا، اگر خدیجہ کی دولت نہ ہوتی تو اسلام ایک قدم نہیں چل سکتا تھا۔ یہ ہے وہ ابو طالب۔ اچھا کمال کی بات ہے، آپ یہ دیکھیے آج جس نے مسلمانوں کو اسلام سکھایا، جس کے گھر سے اسلام چلا، آج اسی پہ کفر کے فتوے لگ رہے ہیں۔ جس نے اسلام کو چلنا سکھایا، جس کے در پہ اسلام پلا، آج اس پہ کفر کے فتوے لگ رہے ہیں کہ صاحب اسلام نہیں لائے تھے، اسلام نہیں لائے تھے۔ اب کمال کی بات ہے کہ سب پکے پکے مسلمان ہیں، دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب پکے پکے مسلمان۔ حالانکہ رسول نے جو اسلام کی ڈیفینیشن بیان کی تھی، اسلام اور مسلمان کی جو تعریف بیان کی تھی، المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان سے، جس کے بیان سے، جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ ہے مسلمان۔ اور آج پوری دنیا کے سینیریو میں دیکھیے، آپ مسلمان کو مار رہا ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی جان کو دشمن بنا ہوا ہے، مگر سب بڑے پکے پکے مسلمان ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے، مسلمان کا دشمن جتنا مسلمان ہے، چاہے وہ القاعدہ ہو، چاہے وہ طالبان ہو، چاہے وہ آئیسس ہو، آپ یہ دیکھیے دوسری قوموں نے اتنا مسلمانوں کو نہیں مارا۔ وہ بحرین ہو، وہ افغانستان ہو، وہ عراق ہو، وہ پاکستان ہو، وہ افغانستان ہو، ہر جگہ مسلمان کو مار رہا ہے، سب بڑے پکے پکے مسلمان۔ رسول نے کیا کہا؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بڑی توجہ کیجیے گا، آج مسلمان کو مارنے کے لیے ہتھیار بھی دے رہا ہے، لشکر بھی دے رہا ہے، اپنی زمین بھی دے رہا ہے، سب بڑے پکے پکے مسلمان، خادمین حرمین شریفین، آپ شکایت نہیں کر سکتے۔ اچھا کمال کی بات ہے، ایک ہے جو ہر جگہ کھڑا ہو جاتا ہے بچانے کے لیے۔ افغانستان پہ حملہ ہوا، کون بولا؟ پاکستان پہ حملہ ہوا، کون بولا؟
فلسطین پہ حملہ ہو رہا ہے کون بول رہا ہے؟ یمن پہ حملہ ہو رہا ہے کون بول رہا ہے؟ بحرین پہ حملہ ہوا کون بولا؟ عراق پہ حملہ ہوا کون بولا؟ بھئی ہم ہیں ہر جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، یہ بربریت ہے، یہ تشدد ہے، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے۔ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، نہیں غور کر رہے ہیں آپ، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہر جگہ ہم کھڑے ہو گئے اور ہم نے بچانا شروع کر دیا۔ پاکستان پہ حملہ ہوا، جہاں پر مسجدوں میں حملہ ہوا ہم نے کہا صاحب غلط ہے، افغانستان پہ حملہ ہوا ہم نے کہا غلط ہے، عراق پہ حملہ ہوا ہم نے کہا غلط ہے، دنیا کے جس کونے میں بھی۔ اور کمال کی بات ہے کہ دنیا کا مسلمان کو مار رہا ہے، سب بڑے پکے مسلمان، آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، کسی پہ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے، لیکن جو بچا رہا ہے وہی کافر۔ بھئی ہم کافر ہیں نا، ہمیں کافر کہا جاتا ہے، اور کمال کی بات ہے جو بچا رہا ہے وہی کافر۔ افغانستان کو بچا رہا ہے وہ کافر، یمن کو بچا رہا ہے وہ کافر، فلسطین کو بچا رہا ہے وہ کافر، بحرین کو بچا رہا ہے وہ کافر۔ سمجھ میں نہیں آیا بھیا، جو مارے وہ مسلمان، جو بچائے وہ کافر، یہ فلسفہ کہاں کا ہے؟ جو مارے وہ مسلمان، جو بچائے وہ کافر۔ بھئی تاریخ بڑی پرانی ہے، فلسفہ بڑا پرانا ہے، رسول کے پکے دشمن مسلمان ہو گئے، بچانے والا ابو طالب کافر کا کافر رہا۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر۔ یہ ہم ہیں، ہمیں مٹایا نہیں جا سکتا۔ دنیا یہ سمجھ رہی ہے، دنیا نے سوچا، آج آپ دیکھیے 1988 سے پہلے سے لے کے پاکستان میں نہ جانے کتنے شیعہ مارے گئے، افغانستان میں لاکھوں شیعہ مارے گئے، مصر میں نہ جانے کتنے شیعہ مارے گئے، عراق میں نہ جانے کتنے شیعہ مارے گئے۔ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم ظلم و تشدد کے ذریعے، بربریت کے ذریعے انہیں ختم کر سکتے ہیں۔ بڑی توجہ کیجیے گا، لیکن ہم ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ خود تصور کیجئے، آج سے 50 سال پہلے بنگال میں کتنے شیعہ تھے، آج کتنے شیعہ ہیں۔ ہم ختم نہیں ہوتے، چاہے ظالم حکومتیں لگ جائیں، چاہے میڈیا لگ جائے۔ دنیا نے یہ سوچا، دنیا کی تمام ظالم طاقتوں نے ہمیں مارنے کا سوچا، ہم نے سوچا ختم کر دیں، سوچا ہمیں مٹا دیں، اور یہ سوچ کے جب انہوں نے ختم کیا، جب مارا، جب مٹایا، تو یہ سوچ کے جا رہے تھے کہ ہم نے زمینوں میں دفن کر دیا، ہم نے انہیں قتل کر دیا، ہم نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، اب تو یہ مٹ جائیں گے۔ لیکن ان بیوقوفوں کو پتہ نہیں تھا کہ جب وہ ہمیں زمین میں دفن کر کے جا رہے تھے تو ہم مٹنے والے نہیں تھے، ہم بیج تھے۔ ہر بدلتے دن کے ساتھ ہم نے زمین کے سینے کو چاک کیا ہے، اور نئی کوپلوں کے ساتھ ہم پھر نکل کے چلے آئے۔ دنیا حیران ہے، جیسے جیسے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شیعت ختم ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، شیعت مٹنے والی نہیں ہے۔ اگر ہمیں مٹایا جا سکتا ہوتا، اگر ہمیں فنا کیا جا سکتا ہوتا، اگر ہمیں مارا جا سکتا ہوتا، تو یاد رکھیے بنی امیہ اور بنی عباس کی طاقتوں نے ہمیں ختم کر دیا ہوتا، لیکن ہمیں ختم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ایک ماں کی دعا ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں ختم نہیں کیا جا سکتا، ہمیں مٹایا نہیں جا سکتا۔ اور یاد رکھیے یہ دو طاقتیں ہمارے پاس ہیں، یہ جب تک ہمارے پاس ہیں ہم زندہ ہیں، ہم مٹائے نہیں جا سکتے، اس لیے کہ حسین حیات کا نام ہے، حسین زندگی کا نام ہے، حسین جمود کا نام نہیں ہے، حسین ارتقاء کا نام ہے، حسین مٹ جانے کا نام نہیں ہے، حسین فنا کا نام نہیں ہے، حسین ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے، حسین زندگی کا نام ہے۔ اور یہ بات دنیا بھی جانتی ہے کہ حسین حیات کا نام ہے۔ مثال دوں آپ کو، سمجھ پائیں گے آپ۔ دنیا بھی جانتی ہے کہ حسین حیات کا نام ہے، ہم چونکہ حسین سے جڑ گئے ہیں لہٰذا ہمیں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آج جب محرم آتا ہے، جب ہم نے محرم منانا شروع کیا، جب ہم نے عزاداری کرنا شروع کی، جب ہم نے علم اٹھانا شروع کیا، ہم نے تابوت اٹھانا شروع کیا، تو دنیا کی دوسری قومیں بھی آ گئیں۔ ہم نے کہا صاحب 10 محرم کو حسین کی شہادت ہے، وہ کہنے لگے پہلے کو یہ مرے تھے، دوسرے کو یہ مرے تھے، تیسرے کو یہ مرے تھے۔ بھیا ابھی تک کہاں مرے ہوئے تھے، ابھی تک کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن جب ہم نے محرم، ہم نے حسین کا غم منانا شروع کیا، آپ پھر آ گئے کہ صاحب یہ 3 محرم کو ان کی شہادت ہے، اور 4 محرم کو یہ مرے تھے، اور 5 محرم کو یہ جہنم واصل ہوئے تھے۔ بڑی توجہ کیجیے گا، صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔
ابھی تک کہاں مرے ہوئے تھے؟ اس کا مطلب یہ جانتے ہیں جو چیز حسین سے جڑ جاتی ہے اس میں حیات آ جاتی ہے. یہ حسین سے جڑ کے زندگی چاہتے ہیں. حسین موت کا نام نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ آزاداری. اور یہ بات ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بڑی بڑی تحقیقیں ہو چکی ہیں، بڑے بڑے اسکالر ریسرچ کر رہے ہیں اس بات پر کہ کیا وجہ ہے کہ یہ قوم مٹتی نہیں ہے، یہ قوم مرتی نہیں ہے، یہ قوم ختم نہیں ہوتی ہے. ہر اگتے سورج کے ساتھ اور ہر ابھرتے چاند کے ساتھ یہ دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، دو طاقتیں ہمارے پاس ایسی ہیں اور ان طاقتوں کو زندہ رکھیے گا. اگر زندگی چاہیے تو یاد رکھیں ان طاقتوں کو باقی رکھیے گا. جاپان کا سائنٹسٹ اور فلاسفر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ انہیں ختم نہیں کیا جا سکتا، انہیں مٹایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ان کے پاس دو طاقتیں ہیں. ایک تو طاقت ہے کربلا اور ایک طاقت ہے انتظار مہدی. بڑی توجہ کیجیے گا. ایک طاقت ہے کربلا، ان پہ جتنا بھی ظلم ہوتا ہے یہ تھکتے نہیں ہیں، یہ مرتے نہیں ہیں، یہ خوف زدہ نہیں ہوتے، ایک نئے حوصلے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے، تمہیں ظلم کرنا ہے، تمہیں مارنا ہے، مارو. کتنا مارو گے؟ کربلا سے زیادہ تو ظلم نہیں کر سکتے نا، کربلا سے زیادہ تو ظلم نہیں کر سکتے نا. اور انتظار مہدی ہمیں وہ حوصلہ دیتا ہے کہ ہم کہتے ٹھیک ہے، آج تمہارا دن ہے، تم مار لو، کل ہمارا دن آئے گا، ہم ماریں گے. صلوات پڑھ محمد وآل محمد پر. ہم ماریں گے. تو حسین حیات کا نام ہے، حسین زندگی کا نام ہے. وہ حسین کے جس نے کائنات کو زندگی عطا کی. حسین ایک یونیورسل ہیرو کا نام ہے. حسین سن 61 ہجری تک کوئی کہہ سکتا تھا کہ حسین مسلمانوں کے امام تھے، حسین شیعوں کے امام تھے، لیکن سن 61 ہجری کے بعد حسین نے انسانیت پر اس طریقے سے قبضہ جمایا ہے کہ جہاں جہاں انسانیت ہے وہاں وہاں حسین ہے. مذہب کی کوئی قید نہیں ہے، ملت کی کوئی قید نہیں ہے، قومیت کی کوئی قید نہیں ہے، علاقوں میں حسین قید نہیں ہے، سرحدوں میں حسین قید نہیں ہے، بلکہ حسین ایک آزاد ہیرو ہے. جہاں جہاں بھی انسانیت ہے وہاں وہاں حسین ہے. اس لیے کہ حسین انسانیت کے دیوتا کا نام ہے. حسین نے ضمیروں کو جلا عطا کی ہے. یہ ضمیر مر گئے ہوتے اگر حسین نہ ہوتے. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ گرو نانک جب چاند محرم کا نمودار ہوتا تھا تو ایک مجلس کرتے تھے. ان کا شاگرد آنند تبرک کا اہتمام کرتا تھا. ایک مرتبہ گرو نانک نے اہتمام کیا مجلس کا. ایک شاگرد کہنے لگا کہ بھائی سمجھ میں نہیں آتا، حسین مسلمانوں کے دیوتا ہیں، حسین مسلمانوں کے امام ہیں، یہ مجلس آپ کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگے اس سے مطلب نہیں ہے، ہم پہلی محرم کو چاند رات میں ایک مجلس کرتے ہیں اور حسین کا تذکرہ کرتے ہیں. بڑی توجہ کیجیے گا. مجلس ہو گئی، اصرار بڑھا اس کا. اس نے کہا ہمارا حسین سے کیا تعلق؟ بڑی توجہ کیجیے گا جہاں جہاں حضرات سن رہے ہیں. اس نے کہا ہمارا حسین سے کیا تعلق؟ کہ بھائی میں تمہارا کون؟ کہ استاد ہیں آپ ہمارے، جو آپ کہیں گے آپ کا حکم سر آنکھوں پر. اس نے کہا کہ اچھا. گرو نانک نے کہا یہ پٹنہ کے ایک اخبار کے آرٹیکل میں لکھا ہوا تھا، 10 محرم کا آرٹیکل تھا. اس نے کہا کہ اچھا میری اہمیت تمہاری نگاہ میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ صاحب آپ گرو ہیں، ہم ششیہ ہیں، آپ جو کہیں گے ہم مانیں گے. ایک مرتبہ گرو نانک نے کہا کہ اچھا جاؤ، میں حکم دیتا ہوں کہ اپنی بہن سے شادی کر لو. بڑی توجہ. ششیہ تھا، بھڑک گیا، کہنے کا کیا بات کر رہے ہیں آپ گرو ہیں تو اس کا مطلب کچھ بھی کہہ دیں گے، آپ گرو ہیں تو کچھ بھی کہہ دیں گے. کہا برا کیوں لگا تمہیں؟ ابھی تو تم نے کہا کہ آپ جو کہیں گے میں کروں گا. اس نے کہا آپ جو کہیں گے، مگر اس چیز کی آپ سے امید نہیں تھی، توقع نہیں تھی کہ آپ یہ کہیں گے. کہا کیوں برا لگا، کیوں نہیں کر سکتے شادی؟ اس نے کہا کہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا. بڑی توجہ کیجیے گا جہاں جہاں تک مجمع ہے. اس نے کہا میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا. گرو نانک نے کہا اسی ضمیر کو حسین کہتے ہیں، اسی ضمیر کو حسین کہتے ہیں. وہ ضمیر مٹ گیا ہوتا، ختم ہو گیا ہوتا اگر حسین نہ ہوتے.
رشتوں کا تقدس ختم ہو گیا ہوتا۔ واقعہ کربلا کے بعد حسین کے مقصد اور مشن کو زینب لے کے چلی ہیں، اور زینب نے اس طریقے سے حسین کے مشن کو پہچانوایا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، حسین کائنات پہ حکومت ہے حسین کی۔ یزید مٹ گیا، فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، نہ یزید کا تخت و تاج رہا، مگر حسین کا دربار ہر دل میں لگا ہوا ہے، ہر ذہن میں حسین سو رہے ہیں، ہر ذہن کو حسین جگا رہے ہیں۔ جب تک انسانیت ہے رہتی دنیا تک حسین حوصلوں کو بیدار کرتے رہیں گے، حریت کے معیار کو تازہ کرتے رہیں گے۔ یہ حسین ہیں، اور زینب نے اس بات کا اعلان کر دیا۔ واقعہ کربلا کے بعد زینب نے اپنے خطبوں سے حسین کے مقصد و مشن کو پوری دنیا میں عام کر دیا۔ زینب نے یہ نہیں کہا تھا کہ یزید ایک مکان بنوا، حالانکہ خاندان عصمت و طہارت کا طریقہ یہی ہے۔ یہ کہاں جہاں ذبح ہوتے ہیں، جہاں قتل ہوتے ہیں، وہ بھی زمین خرید لیتے ہیں، نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ جہاں ذبح ہونے والے ہوتے ہیں، جہاں شہادت پیش کرنے والے ہوتے ہیں، وہ زمین خرید لیتے ہیں۔ خاندان عصمت و طہارت کا یہ اصول ہے۔ لیکن زینب نے یہ نہیں کہا کہ ہم ایک مکان خریدیں گے، بڑی توجہ کیجیے گا، ہم ایک مکان خریدیں گے، امام بارگاہ بنائیں گے اور عزاداری کریں گے۔ زینب نے یہ نہیں کہا یزید ایک مکان خالی کروا، نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ یزید ایک مکان خالی کروا۔ زینب بتانا چاہتی تھی کہ دنیا میں اب کسی کا کوئی مکان نہیں رہا، اگر کائنات میں ہر مکان حسین کا ہے، ہر مکان عزاداری کے لیے ہے، ہر جگہ حسین کا قبضہ ہوگا، ہر دل میں حسین کا قبضہ ہوگا، ہر ذہن میں حسین کا قبضہ ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ حسین کا قبضہ ہے۔ آپ سوچیے، آپ چہلم بنانے کے لیے بیٹھے ہیں، کس کس کا چہلم بنائیں گے، کس کس کا پرسہ دیں گے؟ علی اکبر کے سینے کی برچھی کا پرسہ، قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کا پرسہ۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہم نے کبھی سید سجاد کا چہلم نہیں منایا؟ ہم نے کبھی امام محمد باقر کا چہلم نہیں منایا؟ ہم نے کبھی مولائے کائنات کا بھی چہلم نہیں منایا؟ ہم نے کبھی ساتویں امام کا چہلم نہیں منایا؟ ہم کربلا والوں کا چہلم کیوں مناتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جس وقت باقی ائمہ کا چہلم اس لیے نہیں مناتے کہ جس وقت ان کا چہلم آیا تھا تو ان کے چہلم منانے والے موجود تھے، لیکن جب حسین کا چہلم، شہدائے کربلا کا چہلم آیا ہے تو بیویاں قید خانے میں تھیں، گھر والے قید کی منزلوں میں تھے۔ ارباب ازا ایک موقع آیا ہے جہاں پر یزید نے تھکنے کے بعد، ہارنے کے بعد یہ اعلان کیا ہے، بلایا سید سجاد کو، سید سجاد ہم تمہیں آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب ہرکارہ آیا، قاصد آیا ہے، زینب نے کہا کہ نہیں سید سجاد ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ دربار سے زینب کا اعتبار اٹھ گیا ہے۔ جملہ سننا تھا، سید سجاد نے کہا پھپھی اماں مجھے علم امامت سے پتہ ہے کہ یزید میرا قاتل نہیں ہونے والا ہے۔ روایتیں بیان کرتی ہیں سید سجاد آئے، یزید نے کہا سید سجاد ہم نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، تم جہاں جانا چاہو چلے جاؤ۔ سید سجاد کے لبوں پر ایک جملہ آیا ہے، رک جا میں اپنی پھپھی سے مشورہ لے لوں۔ آئے ہیں سید سجاد۔ ایک مرتبہ زینب نے 3 جملے کہے ہیں، سید سجاد یزید سے کہنا کہ ہماری شرطیں ہیں، پہلی شرط تو یہ ہے کہ مدینے تک جانے کے لیے ایک ایسے انسان کا انتظام کرے جو راستوں سے واقف ہو، دوسرے ایک مکان خالی کروائے، ابھی تک تو ہم اپنے کشتہائے شہداء کا ماتم بھی نہیں کر سکے، ابھی تو اپنے بھائی کو زینب رو نہیں سکی ہے، ایک مکان خالی ہو جہاں، اور تیسرے یہ کہ جتنے بھی تبرکات لوٹے گئے ہیں، جتنے بھی تبرکات لوٹے گئے ہیں وہ واپس کر دیں۔ روایتیں بیان کرتی ہیں ایک مرتبہ سید سجاد نے جب یزید کے سامنے یہ شرطیں بیان کی ہیں تو اس نے کہا کہ
اس نے کہا کہ راہرو کا انتظام تو ہو جائے گا، مکان بھی خالی کر دیا جائے گا، مگر سید سجاد تیسری چیز میرے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے کہ کون کہاں لوٹ کے لے گیا ہمیں نہیں پتا، کون چادر لوٹ کے لے گیا، کون انگوٹھی لے کے چلا گیا، کون لباس جسم سے کرتا اتار کے لے کے چلا گیا۔ ایک مرتبہ ہم کوشش کرتے ہیں جو کچھ ہو سکتا ہے سروں کو جمع کیا جائے گا، اور بابزاد تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ عورتوں کو جمع کیا گیا، زینب بیٹھیں، تبرکات آنا شروع ہوئے، سر آنا شروع ہوئے۔ ایک مرتبہ عباس کا سر آیا، زوجہ عباس نے لے لیا، علی اکبر کا سر آیا، ام لیلہ نے بڑھ کے آگے لے لیا، علی اصغر کا سر آیا، ام رباب نے بڑھ کے آگے لے لیا، قاسم کا سر آیا، ام فروہ نے آگے بڑھ کے لے لیا، حسین کا سر آیا، زینب نے بڑھ کے آگے لے لیا۔ ارباب اعضاء، دو ننھے سر جن کا کوئی اٹھانے والا نہ تھا، جب بڑی دیر گزر گئی تو ایک مرتبہ شام کی بیویوں نے کہا لگتا ہے ان کی ماں موجود نہیں ہے۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ لگتا ہے ان کی ماں موجود نہیں ہے، بس یہ جملہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ زینب تڑپ گئی ہیں، شام کی بیویوں ایسا نہ کہو، ارے میں اپنے بھائی کا ماتم کروں گی، یہ میرے بچے اول محمد ہیں، میں اپنے بھائی کا ماتم کروں گی، میں اپنے لال کا ماتم نہیں کروں گی۔ اور بابیزہ چادریں آنا شروع ہوئیں، ایک ایک چادر زینب نے اٹھائی، ام رباب یہ تمہاری چادر، ام لیلہ یہ تمہاری چادر، ام فروہ یہ تمہاری چادر، اماں کی کنیز فضہ یہ تمہاری چادر۔ اور بابیزہ ایک چھوٹی سی چادر رہ گئی، ایک چھوٹی سی چادر رہ گئی۔ زینب نے چادر اٹھائی، زندان شام کے باہر ایک چھوٹی سی قبر پہ لا کے چادر رکھی اور کہا سکینہ چلو قافلہ جا رہا ہے۔ سکینہ پرندوں کو دیکھ کے کہا کرتی تھی نا پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جاتے ہیں، سکینہ یہ تمہاری چادر۔ اور باب اعزا جب قافلہ چلنے لگا ہے، عماریاں آئی ہیں، تو تاریخ لکھتی ہے کہ عماریوں کا رنگ سرخ تھا، عماریوں پہ جو ہودج تھے، ہودج پہ جو لباس تھا اس کا رنگ سرخ تھا۔ ایک مرتبہ زینب تڑپ گئی، کا سید سجاد یزید مکار سے کہو ہم اپنے بھائی کے سوگوار بن کے جانا چاہتے ہیں، لہذا ہماریوں کا رنگ سیاہ کیا جائے۔ اور باب اعزا اب آپ سمجھے یہ سیاہ رنگ شہزادی نے آپ کے لیے منتخب کیا تھا، ہماریوں کے لیے سیاہ رنگ منتخب ہوا، ہودج کے رنگ کو چینج کیا گیا، تبدیل کیا گیا۔ اب زینب عباس بنی ہے، زینب حسین بنی ہے، زینب علی اکبر بنی ہے۔ ہائے میری بی بی کا حوصلہ، ایک ایک بی بی کو سوار کرتی ہیں، گھبراؤ نہیں، عباس نہیں ہے، زینب موجود ہے، علی اکبر نہیں ہے، ام لیلہ، زینب موجود ہے۔ آج زینب ایک ایک کو سوار کرے گی۔ اور باب اعزا ام لیلہ کو سوار کر دیا، ام فروہ کو سوار کر دیا، فضہ کو سوار کر دیا، ام کلثوم کو سوار کر دیا۔ جب بڑی دیر تک زینب کو ام رباب نظر نہ آئی تو ایک مرتبہ پلٹ کے اب جو رباب کو ڈھونڈنا شروع کیا، کیا دیکھا؟ قبر سکینہ پہ لپٹی ہوئی رباب، فریاد کر رہی ہے سکینہ چلو قافلہ جا رہا ہے، مدینے جانے کا بڑا ارمان۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔